پچھلے 4 بجٹ میں کرنی چاہیے تھی. کیا اس دفعہ آپ لوگوں کو اگر یہ آپ لوگ نہیں کر پاتے اس طرح جس طرح مطلب عوام کے مسائل ہیں آپ ان کے اوپر بات نہیں کر پا رہے, صرف ایک ہی ایشو جو ہے وہ سب سے زیادہ آ رہا ہے, یہ جو مہنگائی ہے اس کے اوپر بھی پاکستان کی عوام پیس گئی ہے, تو سر وہ جو محمود خان چکزئی صاحب نے کہا ہے کہ ہم اسمبلی سے نکلنے کا سوچ رہے ہیں, تو پھر آپ لوگ نکلنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, آپ کے سامنے جو ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں عوام کی ترجمانی کرنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا. ہم معاشی جو معاملات ہیں انہی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور ہم نے یہ آپ سے عرض کیا ہے کہ معیشت اور سیاست علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں. جب آپ لوگوں کا سانس چھین لیتے ہیں, بات کرنے کا حق چھین لیتے ہیں, تو معیشت بھی ترقی نہیں کرتی. تو یہ بات تو ہم کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے, پارلیمنٹ کے باہر بھی ہم بات کریں گے. ہم پاکستان کے عوام کے جو مسائل ہیں ان کی ترجمانی کرتے رہیں گے. ہم یاد دلاتے رہیں گے اس وسطائی نظام کو کہ آج پاکستان میں 40% بچے 15 سال کی عمر میں سٹنٹڈ ہیں. ان کے ذہن اور ان کے جسم ان کی عمر کے حساب سے کم ہیں. ہم بتاتے رہیں گے کہ 40% بچے 15 سال کی عمر میں کسی اسکول میں نہیں جاتے, نہ کسی مدرسے میں, نہ کسی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر میں, اور آپ مزید کمی کر رہے ہیں جو اخراجات ریاست کو کرنے چاہیے صحت پر اور تعلیم پر. آپ کا یہ نصب العین ہے ہی نہیں کہ اس ملک کو آپ نے پڑھا لکھا بنانا ہے, اس ملک کے عوام کو آپ نے صحت مند بنانا ہے. آپ نچوڑ رہے ہیں, خون نچوڑ رہے ہیں اس ملک کا. تو یہ بات ہم کرتے رہیں گے. جھگڑا صاحب, چونکہ آپ کا تعلق ہے پختونخوا سے ہے, اس بات کی تو ہم بات کریں گے, لیکن پختونخوا کے عوام نے ووٹ دیا تھا خان صاحب کی رہائی کے لیے. خان صاحب رہا نہیں ہوئے, وہاں کے جو غریب عوام ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. پختونخوا کی بجٹ کے حوالے سے بتائیے گا, اب تو آپ کے اپنے لوگ جو ہیں آپ سے ناراض ہیں, تو بجٹ کس طرح پاس ہوگا؟ نہیں دیکھیں, بجٹ ہوگا پاس. یہ تو سیاسی آپ نے سوال کیے. بجٹ انشاءاللہ سہیل آفریدی صاحب فیصلہ کریں گے انہوں نے کس طرح بجٹ کو لے کے چلنا ہے. یہ بجٹ عمران خان کے جو نظریات ہیں, دیکھیے ابھی آپ انتظار کریں نا, یہ تو مفروضہ ہے آپ کا. جب وقت آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے کہ کون کہاں کھڑا ہے. عوام اس وقت سنگین کرنچ اور معاشی مسائل کا شکار ہے. کون سی ایسی کمپریہنسو وائبل اور رزلٹ اورینٹڈ اسٹریٹجی آپ کے پاس موجود ہے جس کی موجودگی میں آپ عوام کو صحیح معنوں میں ریلیف دے سکیں؟ دیکھیے, جھگڑا صاحب نے چند دن قبل ایک ہمارا جو روڈ میپ ہے وہ جاری کیا ہے, بہت سے دوستوں کو دیا بھی ہے. دیکھیے بہت سے قدم ہیں جو اٹھائے جانے چاہیے, اٹھائے جا سکتے ہیں, جن کا ذکر جھگڑا صاحب نے بڑی تفصیل سے کیا ہے. اس پہ آپ کو پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس ملک کو آپ نے جو اخراجات ہیں, وہ حکومت کے جو اخراجات ہیں, اس کے بوجھ تلے آپ نے دبایا ہوا ہے. آپ عوام پہ ٹیکس کا بوجھ ڈالتے ہیں, تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس کا بوجھ ڈالتے ہیں, جو فیکٹریاں ہیں ان پہ ٹیکس کا بوجھ ڈالتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بند ہوتی چلی جا رہی ہیں. آپ نے آزادی دینی ہے اس ملک کے لوگوں کو, معاشی آزادی بھی دینی ہے, تاکہ اس ملک میں سرمایہ کاری ہو, فیکٹریاں لگیں, اس میں نوکریاں پیدا ہوں. اسی طرح جو آپ کی غلط پالیسیاں ہیں زراعت کے حوالے سے, اس سے زراعت تباہ ہو چکی ہے. آپ جانتے ہیں گندم کی فصل کے ساتھ کیا ہوا, پنجاب ہو یا پورا ملک ہو, آلو کی فصل کے ساتھ کیا ہوا. یہ سراسر ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ہوا ہے کہ کاشتکار آج بدحال ہے. تو بالکل واضح ہے کہ ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں. ان کی ترجیحات یہ ہیں کہ اپنی جیبیں بھرو. لوگ جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں, بعض اوقات کہتے ہیں جی کرپشن اس ملک کا مسئلہ نہیں ہے, کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. اس سے بڑی کوئی بے وقوفی نہیں ہے. کرپشن نے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے. ابھی ذکر ہوا سائیوال میں پاور پلانٹ کا, ایک زرخیز علاقے میں آپ نے کوئلے سے چلنے والا پاور پلانٹ لگایا, جس کے لیے کوئلہ کراچی سے اور پورٹ قاسم سے آتا ہے. ہزاروں میل آپ کثافت بھی پیدا کرتے ہیں, پولوشن بھی پیدا کرتے ہیں, اور اس پورے علاقے کی زراعت کو آپ نے تباہ کیا. تو یہ وہ ذہن ہے جو عوام دشمن ہے, جو پاکستان دشمن ہے, جس کے تحت ایسے پروجیکٹ لگتے ہیں, اور آج وہ بند پڑا ہے وہ پروجیکٹ. تو جب تک آپ ان لوگوں کو حکومت میں نہیں لائیں گے جو عوام کی حمایت سے آتے ہیں, جن کے دلوں میں عوام کا درد ہے, تو آپ کی معاشی پالیسیاں غلط ہی ہوں گی اور آپ بدحالی کی جانب بڑھتے چلے جائیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ایسی حکومت جس کے دل میں عوام کا درد ہو وہ بالکل فطرتاً کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی حکومت نے آپ کو صحت کارڈ دیا. عمران خان کی حکومت کے دور میں 6% آپ کی گروتھ تھی. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی کہ کووڈ کے دور میں بھی عمران خان نے کہا میں غریب کا چولہا بند نہیں ہونے دوں گا, فیکٹریوں کو چلنے دوں گا, فیکٹریوں کو اگر ضرورت ہے ریاست کی جانب سے مدد کی تو وہ مدد میں دوں گا تاکہ غریب کا چولہا جلے, مزدور جو ہے وہ بے روزگار نہ ہو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ عوام سے نہیں آتے, جب آپ کی جڑیں عوام میں نہیں ہوتی, تو آپ کی پالیسیاں عوام دشمن ہوتی ہیں. سر صوبوں کو کٹ لگنے کی جو بات ہو رہی ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 18ویں ترمیم کی ایک سافٹ رول دیکھ کی پہلی علامت ہے؟ دیکھیں, یہ جو اس وقت ریاست ہے
چونکہ ریاست اور عوام کے درمیان ایک فاصلہ ہے، ایک خلیج ہے. یہ ریاست اپنے وجود کے لیے، اس ایک جھوٹ پہ کھڑے وجود کے لیے عوام سے زیادہ پیسہ نچوڑنا چاہتی ہے، اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے. یہ کہنا کہ ہم صوبوں سے پیسہ لیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صوبوں کو کہیں گے کہ صحت پہ خرچہ کم کرو، تعلیم پہ خرچہ کم کرو، تاکہ ہم وفاق کی سطح پہ جو اپنے اخراجات ہیں جو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. ابھی آپ کو بتایا، وہ گاڑیاں ہوں ایف بی آر کے لیے، وہ سینٹ کے لیے گاڑیاں ہوں، یا اور جو 300 کروڑ کے آپ نے بتایا دورے ہوں وزیر اعظم کے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے. آپ پیسہ نچوڑ رہے ہیں صوبوں سے. آپ کی یہ خواہش ہے کہ صوبے تعلیم پہ خرچ نہ کریں، صحت پہ خرچ نہ کریں، لیکن وفاقی حکومت جو ہے اپنے اخراجات جو ہے ان کو بڑھاتی چلی جائے. تو ہم اس کی مزاحمت کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ خیبر پختونخوا صوبہ، کل سہیل آفریدی صاحب آئے، انہوں نے خیبر پختونخوا کا مقدمہ لڑا نیشنل اکنامک کونسل میں. انہوں نے تقاضا کیا کہ جو فاٹا کے اضلاع، فاٹا کے علاقے خیبر پختونخوا میں ضم ہوئے تھے، اس کے بعد نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں تبدیلی آنی چاہیے تھی. نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ یہ بتاتا ہے کہ جو انکم ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی، سیلز ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی جمع ہوتا ہے، اس میں جو صوبوں کا حصہ ہے اس کو کیسے بانٹنا ہے. ہر صوبے کو ایک حصہ ملتا ہے اس کے رقبے، اس کی آبادی اور غربت کے تناسب سے. خیبر پختونخوا کو 5 سال سے اس کے حق سے کم یہ مل رہا ہے یہ رقم. تو اس کا مقدمہ کل لڑا سہیل آفریدی صاحب نے، اور انہوں نے واضح کیا کہ کوئی بڑا قدم جو وفاق اگر چاہے گا کہ صوبے اٹھائیں، وہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے بغیر نہیں لیا جائے گا. اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ بتائیے گا جو کشمیر کی صورتحال ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے؟ کیا ریاست کے خلاف جو ٹکراؤ کی ان کی پالیسی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، یا جو وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، ریاست کے خلاف ٹکراؤ یہ بیانیہ ہی غلط ہے. یہ ریاست کے خلاف ٹکراؤ نہیں تھا. لوگ جب باہر نکلتے ہیں اپنی حقوق کے لیے تو وہ اپنے انسانی حق کا اظہار کرتے ہیں، اپنے جمہوری حق کا اظہار کرتے ہیں. ان پہ گولیاں نہیں چلائی جاتی. پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہے لوگ نکلتے ہیں، ملین مارچ ہوتا ہے. عراق پہ حملہ ہوتا ہے تو لندن شہر میں 10 لاکھ لوگ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی ان پہ گولی نہیں چلاتا. یہ پوری دنیا کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب لوگ سڑکوں پر نکلیں آواز بلند کرنے کے لیے تو ان پہ گولی نہیں چلائی جاتی، ان سے بات کی جاتی ہے. آپ کراؤڈ کو مینج کر لیں، لیکن یہ کہیں نہیں ہوتا، کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا کہ آپ گولیاں برسانا شروع کر دیں. جب آپ گولیاں برسائیں گے تو آگے سے ہو سکتا ہے کوئی جواب آئے، لیکن سراسر قصور ریاست کا ہوتا ہے جو پہلی گولی چلاتی ہے. یہاں گولی چلی، لوگوں کو شہید کیا گیا. یہ ڈی چوک میں بھی ہوا 26 نومبر کو. ہم نے دیکھا امام خامنہئی کی شہادت کے بعد یہ اسلام آباد میں ہوا، پورے ملک میں ہوا، گولیاں چلائی گئی. گولی چلانا اس نظام نے اپنا ایک حق سمجھ لیا ہے. یہ وہ نظام ہے جس کی جڑیں چونکہ عوام میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف گولی اور ڈنڈے کے ذریعے کھڑی ایک سرکار ہے. سر سیاسی کوشچن ہے. علی بن ڈنڈا صاحب کے ایک آڈیو وائرل ہے، اس میں مفت مشورے مل رہے ہیں آپ کو، اس کو آپ کس طرح سے؟ دیکھیں، یہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، کوئی اس میں ایسی بڑی بات نہیں ہے. ہم ان سے مشورہ براہ راست بھی لے لیں گے جس مشورے کی ضرورت ہوگی. یہ ہماری پارٹی کے رکن ہے، پارٹی کے اندر مکالمہ ہوتا ہے، صحت مند مکالمہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. شکریہ. جی محبوب الحق صاحب کو آ نہیں سکتے. جگہ صاحب آپ سے سوال ہے، محبوب الحق صاحب کو آ نہیں سکتے، وہی خفیشی وہی طریق اور وہی اور سختی سراؤنڈنگ میں ساری چیز چل رہی ہے. حل کیا ہے؟ غریب عوام کس وقت ایک عام آدمی آپ کو حل کیا ہے؟ دیکھیں، عوام دوست پالیسیاں صاحب صبح ہی ٹیکس بچاتے رہیں گے. کب تک یہ ہم نے کیا دیا؟ عوام دوست پالیسیاں واضح ہیں. دیکھیں، عوام دوست پالیسیاں واضح ہیں. میں نے عرض کر دیا جب عوام کی حکومت ہوگی تو عوام دوست پالیسیاں بھی ہوں گی.